اس نے ان حالات سے مایوس ہو کے اپنے سر پہ مارنے کی کوشش کرتے ہوئے حسان نیازی نے شور مچایا. جو ہماری انفارمیشن تھی، ہماری ایگزیکٹ انفارمیشن تو ہمارے پاس نہیں ہو سکتی نا جو ہمیں بتایا گیا، لیکن اصل اس سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ اس سیل میں وہ دونوں اشخاص موجود نہیں ہیں اور فیملی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے. تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ فیملی کو ملانے کی اجازت ہونی چاہیے، جو سپریم کورٹ کا حکم ہے. سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں فیملی سے ملاقات کرائیں، ان کی خیریت معلوم کریں اور لوگوں کو اس کی خیریت بتائیں. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں. یہ مطلب تھوڑا ہے کہ آپ ان کو اٹھا کر غائب کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بتائیں کچھ نہیں. سر بتائیے گا کہ آج سائفر کیس لگا ہوا ہے، 4 بجنے کے بعد سر سماعت سٹارٹ ہو رہی ہے، اس میں کیا پیش رفت ہوگی؟ 5 بجے عدالت کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، کیا کہیں گے سر؟ یہ میری گزارش ہے چیف جسٹس سے، اس کو صبح 9:30 بجے فکس کیا جائے. باقی کیسز کو 2-3 دن کے لیے پینڈنگ کر دیں. اس کیسز کو 1 دن یا 2 دن میں فائنلی ڈیسائیڈ کر دیا جائے. یہی اس کا حل ہے، کیونکہ اگر آپ 3:30 یا 4 بجے کیس کا سٹارٹ کریں گے تو پھر ظاہر ہے اینڈ لیس یہ ایک میٹر ہوگا اور جلدی ڈیسائیڈ نہیں ہو پائے گا. سر کیا آج کہیں گے سائفر کیس کے اوپر جو دیکھیں ابھی آرگومنٹ سٹارٹ ہوئے ہیں، ان کے پاس کوئی ریزننگ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس سائفر کیس کی بنیاد ہی غلط ہے. یہ کیس بنانا ہی غلامی کی بدترین مثال قائم کرنا ہے. عمران خان جس نے اس ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، اس کو آپ نے مجرم بنا دیا. جس نے کہا تھا شہباز شریف بیکرز آر ناٹ چوزرز، جس نے کہا تھا خواجہ آصف نے، جس کو ڈیفنس منسٹر بنا دیا گیا، کہ امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے. آج میں کٹ پتلیوں سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو میزائل پروگرام کے حوالے سے 4 کمپنیوں پہ پابندی لگی ہے تو آپ کیوں نہیں بول رہے؟ وہ آپ کا وینٹیلیٹر کیوں خراب ہو گیا؟ اور آپ کا وہ آقا ہے وہ کیسے آپ سے ناراض ہو گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ غلاموں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، غلاموں کو غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. جب یہ غلامی قبول کرتے ہیں تو وہ آقا بن کے ان کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، لیکن جب عمران خان کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں تو عمران خان ایبسلیوٹلی ناٹ کہتا ہے، اپنے ملک کی اور سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کرتا ہے. یہ فرق ہوتا ہے ایک لیڈر میں اور ایک غلام میں. اچھا شعیب شاہین صاحب، کل بتائیے گا، کل الیکشن ہوئے ہیں اور عفنان اللہ صاحب نے بیان دیا ہے کہ 8 فروری کو ہمیں ہرانے کی کوشش کی گئی تھی، تو جو کل کے الیکشن سے ثابت ہو گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں عفنان اللہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ سچ بول رہے ہیں. ان کو بھی اندر سے پتہ ہے. وہ ایک بادشاہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس نے وائسرائے اور اپنے کارندے نیچے چھوڑے ہوئے ہیں، اور ان کے کارندوں میں یہ ریٹرننگ آفیسرز بھی شامل ہیں، اور الیکشن کمیشن بھی جس طرح جرائم کی آماج گاہ بنا ہوا ہے اور ان سارے جرائم کو پروٹیکشن اور شیلٹر دے رہا ہے، یہ ساری دنیا نے دیکھا. مجھے بتائیں وہاں جو صحافیوں کے ساتھ بیہیو ہوا، مجھے بتائیں آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں، آپ کو اٹھا کے لے جائیں. یہ کہاں کا جرم ہے انٹرویو کرنا اور انٹرویو کرانا؟ آپ مجھے بتائیں صحافیوں کا کیا قصور تھا یا کیمرہ مین کا کیا قصور تھا؟ ان کو اٹھا کے لے گئے. اسی طرح وہ سامنے سب کی آنکھوں کے سامنے پریزائڈنگ آفیسر کی سٹیٹمنٹ اٹھا لو کہ جی وہ ڈبے لائے ہیں، لا کر کے اس میں ووٹ لائے ہیں، پتہ نہیں کہ 800-900 ہزار ہے، 1800 ہے، کتنا ہے، وہ ڈبوں میں ڈال دیا زبردستی. مجھے بتا دیں اگر یہ الیکشن تھا تو اس الیکشن سے کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا صاف ستھرا طریقہ تو آصف علی زرداری نے نکالا. اس نے کہا میری بیٹی گرمیاں ہیں، وہ کسی جگہ ووٹ مانگنے نہ جائے. انہوں نے سارے بندے اٹھائے، ان اپوز کرا دیا. آپ اسی طرح کا کوئی الیکشن کمیشن کے ذرائع سب کو آپ ایک نوٹیفیکیشن کرتے ہیں، سارے نااہل، صرف پی ایم ایل این کے لوگ جو ہے وہ اہل. ہمارے ساتھ پہلے بھی یہی کیا تھا 2008 فروری والے الیکشن میں. آپ کو یاد ہوگا میرے سمیت 90% ہماری جو ٹاپ لیڈرشپ تھی، سب کے جو کاغذات تھے وہ ریجیکٹ کر دیے تھے. کیا ہوا تھا پھر اس کا انجام؟ پھر ہم ہائی کورٹ میں آئے، ہمارے کاغذات بحال ہوئے. لیکن ان کٹ پتلیوں کے پاس نہ کوئی پلان ہے، نہ کوئی پروگرام ہے، نہ ہی یہ اس ملک کو بہتری کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ان کا مقصد صرف اور صرف عوام کے اوپر ظلم ڈھانا. ابھی دیکھنا یہ کٹ پتلیوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا. اب یہ بجلی کے روز اس کا ریٹ بڑھا رہے ہیں، پیٹرول کا ریٹ بڑھا رہے ہیں، اور گیس کا بل بڑھا رہے ہیں، اور بے روزگاری میں اضافہ کر رہے ہیں. لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. یہ جو بدماشی اور بےایمانی انہوں نے مچا رکھی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، اور یہ ان کا وتیرہ ہے کہ عوام کو اتنا دبا دو کہ وہ روٹی کے لالے ان کو پڑ جائیں، اور یہ اسی مقصد کے لیے یہ ساری حرکتیں. سر جب آپ کو معلوم تھا کہ 8 فروری والا ہی کام ہونا ہے تو پھر بائیکاٹ کیوں نہیں کیا گیا الیکشن کا؟ دیکھیں وہی یہ چاہتے ہیں ہم بائیکاٹ کر جائیں.
ہم اس گندے نظام کو ننگا کر کے اس چوک چوراہے میں لانا چاہتے ہیں. ہم جتنا ان کو گندا کریں گے، ننگا کریں گے، ایکسپوز کریں گے، پبلک میں ان کے خلاف مزید نفرت پھیلے گی، لوگ اٹھیں گے. عوامی انقلاب تو آ چکا ہے. 8 فروری کو کیا تھا؟ یہ عوامی انقلاب تھا. عوامی انقلاب کے راستے میں جو لوگ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، اب ان لوگوں کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوں. سر فائز عیسیٰ صاحب کو جو لیٹر لکھا گیا خان صاحب کی طرف سے، اس میں ایک